الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، 2-4 روز کی بات اور رہ گئی، پھر یہ گنتی کے چند دن جسے قرآن نے ایام معدودات کہا ہے، یہ رخصت ہو جائیں گے. پھر کہاں ہم اور کہاں رمضان کی مبارک ساعتیں، سحری اور افطار کی لذت، تراویح کا قیام، یہ سب رخصت ہو جائے گا. آئندہ سال پتہ نہیں ہم اس روئے زمین پر کھڑے ہو کر آنے والے رمضان کا استقبال کریں گے یا سینکڑوں من مٹی کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے. یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. کہنے والا بھی رہے نہ رہے، سننے والے بھی رہے نہ رہے، کیا حالات بنے کیا حالات نہ بنے. کسی کی اصلاح کے لیے، کسی کی ہدایت کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے، کسی کے لیے پوری زندگی بھی کافی نہیں ہوتی. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں. پہلے ڈاکو تھے، یہ ڈاکہ زنی کرتے تھے. ان کے نام سے لوگ کانپتے تھے، قافلے ڈرتے تھے ان کا نام سن کر کے. قافلہ جب گزرتا تھا تو کہتے تھے جلدی گزر جاؤ، یہ فضیل کا علاقہ ہے. صبح کا وقت تھا، ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے، کہیں سے قرآن کی ایک آیت کو تلاوت کر رہا تھا اور قرآن کی آیت کان میں پڑھی: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ جائیں؟ وہی رک گئے فضیل میں. کہنے لگے کہ قد آ گیا ربی، آ گیا وقت، آ گیا وقت. ایک لمحے میں زندگی قائم پلٹ گئی. کہاں اتنے بڑے ڈاکو تھے، کہاں اللہ کے ولی بنے حضرت فضیل میں. کسی کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، کسی کے لیے دن کافی ہوتا ہے، کسی کے لیے مہینہ بھر کافی ہوتا ہے، کسی کے لیے سال کافی ہوتا ہے، اور کسی کے لیے پوری زندگی کافی نہیں ہوتی. قرآن میں ایک شخص کا تذکرہ ملتا ہے، بہت بڑا عابد و زاہد تھا. وہ سالہ سال اس نے اللہ کی عبادت کی تھی، لیکن اللہ کو اس کی عبادت اچھی نہیں لگی. سالہ سال اس نے اللہ کی عبادت کی. ایک موقع پر غلط لوگوں کو اس نے ساتھ دیا تھا. صرف اپنے وقت کے نبی کو چھوڑ کر غلط لوگوں کا ساتھ دیا تھا اس نے.
پوری زندگی کی عبادت کو اللہ نے اس کے منہ پہ مار کے قرآن میں اس کی مثال کتے سے اللہ نے دی ہے. مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے جیسی ہے. ان تحمل علیہ یلحق او تترکہ یلحق، اس پر بوجھ ڈالو تب بھی وہ ہانپتا ہے، نہ ڈالو تب بھی وہ ہانپتا ہے. کتا تو ہر وقت ہانپتا ہے، اس کی زبان تو ہر وقت باہر نکلی ہوتی ہے. اتنا بڑا عابد و زاہد، اللہ نے اس کی پوری زندگی کی عبادت اس کے منہ پہ مار دیا. غلط لوگوں کا اس نے ساتھ دیا تھا. اور اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ آتا ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ دیا تھا کتے نے، نیک لوگوں کا ساتھ دیا تھا کتے نے. جب وہ غار میں گئے تھے تو کتا بھی ساتھ میں تھا. اس کتے کی بھی اللہ نے مثال میں دی، اور کتابوں میں آتا ہے کتا جنتی کتا ہے، کتا جنت میں جائے گا، کیونکہ اس نے نیک لوگوں کا ساتھ دیا تھا. تو اللہ بے نیاز ہے، ہمیں اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. وہ قبول کر لیں ان کا کرم ہے، نہ قبول کریں تو ان پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. لا یسأل عما یفعل، کوئی سوال نہیں کر سکتا اللہ سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا. کوئی سوال کرنے والا پیدا نہیں ہوا جو اللہ سے سوال کرے. وہم یسألون، اللہ سوال کرے گا سب سے. اللہ ہم سے حساب لے گا، ذرے کا اللہ حساب لے گا، ایک ایک لمحے کا اللہ ہم سے حساب لے گا. اللہ سب سے حساب لے گا، اللہ سب سے سوال کرے گا، لیکن اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. رمضان مبارک یہ ہماری زندگی میں آیا، اکثر حصہ اس کا گزر گیا، بالکل آخری عشرہ، بلکہ یہ آخری جمعہ جسے ہمارے معاشرے میں جمعۃ الوداع کہتے ہیں، لوگ الوداع جمعہ کہتے ہیں. اور گویا عید سے پہلے عید کی ایک تمہید ہوتی ہے یہ، یعنی بہت سے لوگ تو اس کے لیے باقاعدہ سے کپڑا بھی سلاتے ہیں. ایک عید سے پہلے عید کی تمہید سمجھتے ہیں اس کو. یہ صرف ہمارے یہاں اس کا تصور، اور ملکوں میں اس کا تصور نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. یہ نہیں کہ جمعۃ الوداع کوئی اسپیشل جمعہ ہے، یا اس کا کوئی خطبہ الگ سے ہوتا ہے، یا اس کی نماز میں کچھ تبدیلی ہے، یا اس دن کوئی نماز الگ سے ثابت ہے. جس طریقے سے رمضان کے 3 جمعے گزر چکے ہیں، اسی طریقے سے یہ جمعہ بھی ہے. حدیث میں جمعۃ الوداع کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے کسی طریقے کا. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس سال جو رمضان آیا ہے، اس سال جو رمضان آیا ہے، یہ مبارک دن، جمعے کا دن اب اس رمضان میں نہیں آئے گا، کیونکہ جمعے کا دن خود ہی بہت عظمت والا دن ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّ يَوْمَ الْجُمَعَ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، مشکات شریف کی روایت ہے کہ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے. جس طریقے سے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار، جس طرح سے قرآن تمام کتابوں کی سردار، جس طریقے سے شب قدر تمام راتوں کی سردار، اسی طریقے سے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى يَوْمِ الْفِطْرِ، یعنی اللہ کے نزدیک بہت عظمت والا دن ہے جمعے کا دن. یہاں تک کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے. اللہ کے یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا جمعہ کا دن. خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس دن سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. سب سے بہترین دن. جمعے کے دن میں 3 واقعات ہوئے، ایک واقعہ آئندہ ہوگا. 3 واقعات ہو چکے ہیں جمعے کے دن، ایک واقعہ آنے والے دنوں میں ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن خلق آدم، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی. وفی ادخل الجنہ، جمعے کے دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا. اس کا مطلب تخلیق کہیں اور ہوئی ہوگی.
پھر اس کے بعد وہ جنت میں ان کو داخل کیا گیا. تخلیق ان کی اسی روئے زمین پر ہوئی تھی. اللہ نے پورے روئے زمین سے ایک مٹھی مٹی لی, اس کا گارا بنایا, پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا. پھر جب وہ سوکھ کر کے کھڑکھڑ کی آواز ہونے لگی اس میں, جیسے برتن کو پہلے بنایا جاتا ہے, بنانے کے بعد پھر اس کو وہاں سکھاتا ہے, اس کو سکھانے کے بعد پھر جا کر کے اس میں ٹھن ٹھن کی آواز, کھڑکھڑ کی آواز آنے لگتی ہے اس میں. ایک شخص جا رہا تھا, دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھا, وہ شکل صورت ایسی تھی کہ کسی نے دیکھ کے ہنس دیا, اس کو دیکھ کر کے ہنس دیا اس کے چہرے کو. تو اس نے اپنی دیہاتی زبان میں کہا, ماٹی پر حسد ہو کہ کمہار پر. اتنی بڑی بات اس نے کہی, ماٹی پر حسد ہو کہ کمہار پر. ہم کو دیکھ کے ہنس رہے ہو, ہم تو مٹی ہیں, ماٹی ہیں ہم تو, یعنی گویا تم اللہ پہ ہنس رہے ہو. بنایا تو اللہ ہی نے ہم کو ہے, اللہ ہی نے ہم کو بنایا ہے, تو ہم پر ہنس رہے ہو, گویا بنانے والے پر ہنس رہے ہو. تخلیق تو اللہ نے کی ہے, اسی لیے منع ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. کسی کے شکل کو دیکھ کر, قلم کو دیکھ کر کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, کیونکہ اللہ ہی نے اس کو بنایا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہو. ظاہری شکل و صورت میں تو نہیں سمجھ میں آ رہا, لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں تم سے بہتر, اس لیے مذاق نہ اڑاؤ, حقیر مت سمجھو کسی کو. ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر حقیر مت سمجھو, ہو سکتا ہے اللہ کے اس کا زیادہ مقام ہو. تو پتلا بنایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا, پھر اس پر روح پھونکی, اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا گیا. تو ایک تو یہ یادگار کام ہوا کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وفی ادخل الجنہ, جمعے کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا. وفی اخرج منہا, جمعے کے دن جنت سے نکالا گیا. آپ کہیں کہ جنت سے نکالنا کون بہت وہ ہو گئے, تو اس کا تذکرہ کیا جائے. ہمارے دادا کو جنت سے نکال دیا گیا, تو یہ کون سے تذکرہ کرنے والی بات ہے. داخل کیا تو ٹھیک ہے, نکال دیا جنت سے. تو اگر اس پہلو پہ بھی ہم غور کریں گے, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا, شریعت اللہ نے بھیجی, انبیاء کو اللہ نے بھیجا, ہدایت کا اللہ نے انتظام کیا, تاکہ ہم اس پر عمل کر کے پھر جنت میں ہم جائیں. ہمارا اصلی گھر تو جنت ہے, وہیں سے تو ہم آئے ہیں. پھر ہمیں گھر واپسی کرنا ہے. گھر واپسی کہاں کرنی ہے؟ گھر واپسی کرنا ہے جس گھر سے ہم آئے ہیں. جدائی یہ نہیں ہے کہ ہم کلکتے میں رہتے ہیں, ہمارے اماں ابا یو پی میں رہتے ہیں. جدائی یہ نہیں ہے کہ ایک بھائی بمبئی میں رہتا ہے, ایک بھائی کلکتے میں رہتا ہے. جدائی یہ بھی نہیں ہے کہ ایک بھائی انڈیا میں رہتا ہے, ایک بھائی سعودی عرب میں رہتا ہے. جدائی یہ بھی نہیں ہے کہ ایک بھائی زندہ ہے, ایک بھائی مر گیا. اصل جدائی یہ ہے کہ ایک بھائی جنت میں جائے, ایک بھائی جہنم میں جائے. یہ اصل جدائی ہے. وہ تو ہمارا گھر ہے, وہیں سے تو ہم آئے ہیں, پھر ہمیں وہیں واپس جانا ہے. اور جو مجاہدہ کرایا جا رہا ہے, جو محنت کرائی جا رہی ہے, وہیں کے لیے. الا ان سنۃ اللہ غالیہ, اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے. اللہ کا سودا کوئی سستی چیز نہیں ہے. ایک بزرگ نے کہا اللہ آپ کو کیسے پائے ہم؟ تو جواب ملا کہ دنیا چھوڑ دو دنیا کو, ہمارے قریب ہو جاؤ گے. بزرگ نے کہا نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز, اے اللہ اپنی قیمت اور بڑھائیے, آپ کی تو بہت سستا سودا ہے. نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز, اے اللہ اپنی قیمت اور بڑھائیے, ابھی تو سستا سودا ہے. الا ان سنۃ اللہ غالیہ, اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. الا ان سنۃ اللہ جنت, اللہ کا سودا جنت ہے. جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے, بہت قیمتی چیز ہے جنت. یہ جو کچھ کرایا جا رہا ہے, یہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں, یہ جو نماز کے لیے کہا جا رہا ہے, یہ جو مجاہدہ کرایا جا رہا, یہ جو راتوں میں کھڑا کیا جا رہا,
اسی لیے ہے کہ ہم تیار ہوں جنت میں جانے کے لیے. اور یاد رکھیے اگر اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو سب آسان لگے گا. محبت اگر ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں. فارسی کی کتاب ہے، اس میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا. ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک چونٹی ہے اور مٹی کا بڑا سا ڈھیر ہے اور وہ اس میں سے تھوڑا سا مٹی لیتی تھی اور کہیں دور ڈال کے پھر آتی تھی، پھر لینے آتی تھی، بار بار یہ کر رہی تھی. تو اس نے پوچھا اس چونٹی سے کہ تم یہ اتنی محنت کا کام کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا میرے محبوب نے شرط لگائی ہے کہ ہمارے آنے جانے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ راستے میں جو مٹی کا ڈھیر ہے یہ تکلیف مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کو اوپر چڑھنا پڑتا ہے، اترنا پڑتا ہے. اس ڈھیر کو یہاں سے ہٹا دو. محبوب نے یہ شرط لگائی کہ یہ ڈھیر یہاں سے ہٹا دو. تو لگے ہوئے کوشش میں، یا تو محبوب ملے گا تو جان جائے گی. لگے اسی کوشش، بتائی مٹی کا ڈھیر ہے وہ چونٹی، لیکن اس کے لیے جس کو محبت ہوگی وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا. اور محبت نہیں ہے، اسی خالی دعوے ہیں، تو پھر ہر ایک اس کے لیے مشکل لگے گا. جیسے ایک نظم اردو میں پڑھی، ایک طویل نظم ہے کہ مجنو جو لیلا سے محبت کرتا تھا، کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے لیلا تمہیں مل جائے گی لیکن تم کو پڑھائی کرنی پڑے گی، تم کو بہت پڑھنا پڑے گا تب لیلا مل جائے گی. تو آخری شعر اس کا یہ ہے، یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استعفیٰ میرا با حسرت و یاس. یعنی اگر لیلا کو پانے کے لیے یہی شرط ہے تو ہم لیلا کی محبت سے استعفیٰ دیتے ہیں. ہم پڑھائی نہیں کریں گے، ہم پڑھائی نہیں کریں گے، ہم محبت سے استعفیٰ دے دیتے ہیں. تو محبت کا دعویٰ ہو تو اس میں جو بھی مجاہدہ ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تذکرہ علامہ اقبال نے کیا ہے. حضرت بلال کا تذکرہ کیا علامہ اقبال نے. آخری شعر کہا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، محبت میں ستم نہ ہو تو مزہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو مجاہدے کرائے جاتے ہیں، اگر محبت ہے تو سب کچھ آسان ہے. محبوب کے لیے آدمی جان دے دیتا ہے، مر مٹتا ہے. مولانا روم نے کہا ہے، از محبت تلخ شیرین شود، محبت سے کڑوا بھی میٹھا ہو جاتا ہے. اگر محبت ہوتی ہے تو کڑوا بھی میٹھا ہو جاتا ہے. مولانا روم کہتے ہیں مجنو لیلا سے جو محبت کرتا تھا تو اس کے لیے اس نے بڑی قربانی دی. اور ہم مولا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو لیلا سے کرتا تھا، ہم مولا سے محبت کرتے ہیں. تو ہمیں کتنا مجاہدہ کرنا چاہیے. تو اصل چیز ہے محبت. اگر محبت ہوگی تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو عمل کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں گھر واپسی کرنا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دوڑ لگا دو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی جانب. ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقینوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور روزہ اسی لیے رکھوایا گیا کہ تاکہ ہمارے اندر تقوی، ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں. ایک مہینہ یہ ٹریننگ دی گئی ہم کو کہ پورے سال اسی طرح زندگی گزارنا ہے. رمضان میں ہم اصول کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، روزے نماز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. آخری دن جو آتا ہے رمضان ختم ہونے کے بعد، وہ عید کا دن ہوتا ہے، وہ خوشی کا دن ہوتا ہے. اگر ہم پوری زندگی رمضان کی طرح گزاریں گے، انشاءاللہ جس دن آخری دن ہوگا ہماری زندگی کا، جس دن ہماری موت آئے گی، وہ عید کا دن ہمارے لیے ہوگا، وہ عید کا دن ہمارے لیے ہوگا. تو عدت المتقین، جنت تو متقی کے لیے تیار کی گئی ہے. اور ہمیں متقی بنانا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. اسی لیے رمضان ہر سال آتا ہے اور روزہ اسی لیے فرض کیا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو تقوی
میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تقوی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو ایک ٹریننگ ہے، ابھی تو میدان عمل میں اترنا ہے ہمیں۔ تقوی مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ مسجد میں خالی ہم متقی رہیں گے، باہر متقی نہیں رہیں گے۔ تقوی تو ایک صفت کا نام ہے، تقوی تو ایک عادت کا نام ہے کہ یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہم جو بھی کرنے جا رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا دیکھے نہ دیکھے، دوست یار جانے نہ جانے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اسی کے نام ہے تقوی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کرنے جا رہے ہیں، ماں بیٹی بات کر رہی ہیں، ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچنا ہے۔ ماں نے کہا کہ امیر المومنین کو کیا پتہ چلے گا، امیر المومنین باہر کھڑے ہوئے ہیں، سب سن رہے سب بات۔ ماں نے کہا امیر المومنین کیسے پتہ چلے گا، تم ماں پانی ملا دو گی؟ بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو تو پتہ چلے گا۔ یہی تو تقویٰ ہے۔ حضرت عمر کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن وہاں تو تم کو ہی پتہ چل رہا ہے، وہاں تو وہی بات سن رہے ہیں۔ اور پھر اتنے متاثر ہوئی حضرت عمر رضی اللہ اس لڑکی کے تقوی سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس کو اپنی بہو بنایا انہوں نے، اپنے بیٹے کی شادی کی اس لڑکی سے۔ تقوی تو یہ ہے کہ آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہو، ایسا کر لو ویسا کر لو، مشورہ لوگ دے رہے ہو تقوی کے خلاف، پھر آپ زبان سے کہیں نہیں بھائی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مشق ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے رمضان آتا ہے۔ تو لڑکی نے کہا عمر نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور وہاں تو دونوں دیکھ رہے تھے اور دونوں سن رہے تھے، تو پھر اس کو بہو بنایا اور اس بچی کے نسل میں پیدا ہوئی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ انعام اللہ نے دیا، تقوی کا انعام اللہ نے دیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جیسی اولاد پیدا ہوئی کہ جن کو پانچواں خلیفہ کہا جاتا تھا، جن کی زندگی زاہدانہ زندگی تھی، بہت سارے واقعات ہیں ان کے تقوی کے واقعات ہیں، ان کے پرہیزگاری کے واقعات ہیں۔ جب وہ خلیفہ تھے اتنی خوشحالی آ گئی تھی کہ زکات لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، مالدار زکات لے گھوما کرتے تھے، پورے شہر میں کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا تھا، اتنی خوشحالی آ گئی تھی۔ اور پھر ایک وقت آنے والا ہے، بہت جلدی وقت آنے والا ہے کہ زکات لے کے آپ گھوم رہے ہوں گے اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو مدارس علماء آتے ہیں یہ احسان کرتے ہیں ہم پر، یہ ہم پر احسان کر رہے ہیں جو کیا کہ ہمارے دکان سے زکات کا مال لے جا رہے ہیں۔ آنے والا ہے وقت آپ لے کے گھومیے گا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی فراوانی ہوگی، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ لوگ آئے امیر المومنین زکات لے گھوم رہے ہیں، کوئی لینے والا نہیں ہے، مال کیا کریں؟ فرمایا جو ہے پہاڑوں پہ غلہ پھیلا دو، اناج ڈال دو پہاڑوں پہ، پرندے بھوکے نہ رہیں۔ ایسی وسعت آئی مسلمانوں کے درمیان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ زہد اور تقوی کی بنیاد پر۔ ایسی ماں تھی۔ اور پھر حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ کہہ رہے ہیں سفر کر رہے تھے اور ایک دم جو ہے دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ہم اس کے پاس گئے اور ہم نے اس سے کہا کہ ایک بکری بیچ دو، ہمیں پکائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، تم کو بھی کھلائیں گے، یعنی پیسہ بھی مل جائے گا اور کھانا بھی مل جائے گا۔ اس نے کہا میں مالک نہیں ہوں، میں بکریوں کا مالک ہوں، میں تو چرواہا ہوں۔ انہوں نے امتحان لیا اس کا، کہا مالک کو کیا پتا چلے گا بیچ دو گے تو، مالک کو کیا پتا چلے گا؟ چرواہا کہتا ہے مالک کو پتا نہیں چلے گا، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ مالک نہیں جان پائے گا تو نہیں جان پائے گا، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ یہ جملہ ایسا اتنے بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اس چرواہے کے جملہ سنا انہوں نے تو اکثر کہا کرتے تھے کہ دیہاتی کہتا ہے فائن اللہ اللہ کہاں چلے جائیں گے؟
یہ ہے تقویٰ. کتنی رائے ان کو دے رہے ہیں، اس شرمائے کو ساری تدبیر بتا رہے ہیں ایسا کر لو، لیکن وہ کہہ رہا کہ فائن اللہ کہاں چلے جائیں گے. ہمارے حدیث کے استاد مولانا زکریا صاحب نے کہا جب میں نے پہلی مرتبہ اس واقعے کو پڑھا اتنا میں متاثر ہوا، پھر دوبارہ پڑھا تو اثر نہیں رہا. ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، کسی بات کو بار بار سنتے پڑھتے ہیں تو اتنا متاثر نہیں ہوتے، لیکن اصل ایمان یہی ہے پہلی بار جتنا متاثر ہوئے جتنے بار پڑھو اتنے بار وہ اثر ہونا چاہیے ہمارے اندر، اتنا ہی سبق لینا چاہیے، بلکہ زیادہ سبق لینا چاہیے. یہ دو واقعے صرف مثال کے لیے بیان کیے گئے ہیں. لوگ کچھ بھی بتا رہے ہوں، ماحول کچھ ہو، اور اس وقت ہم کہیں گے اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت ہم کہیں گے اللہ ہمارے کہاں چلے جائیں گے. اسی کا نام ہے تقویٰ. یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ عادت ہو جائے، یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اسی کا نام ہے تقویٰ. ایک بزرگ تھے، وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، دیوار کا سایہ بھی تھا، کسی کا دوپہر کی دھوپ ہے، آپ سائے میں کھڑے ہو جائیں، دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ گھر کا جو رہنے والا ہے، اس گھر کا جو مالک ہے، اس نے ہم سے قرض لے رکھا ہے. اس کے دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائے ڈر لگتا ہے کہ سود نہ ہو جائے، یعنی اس کے گھر کی دیوار سے فائدہ اٹھا دے، ڈر لگتا ہے کہ سود نہ ہو جائے کیونکہ ہم نے اس کو قرض دے رکھا ہے. مولانا مظفر حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ مظفر نگر سے دلی جانا تھا، ان کو کرائے پر لیا اونٹ، انہوں نے سواری لی اور دکھا دیا سامان کہ میں سوار ہوں گا اور یہ سامان ہے، یہ سامان رہے گا اور ہم رہیں گے. جب چلنے کا وقت آیا تو ایک آدمی بھاگا ہوا خط لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت دلی جا رہے ہیں، یہ خط میرے رشتہ دار کو دے دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ رکو، اونٹ والا آئے گا، اس کو ہم دکھائیں گے پہلے، کیونکہ ہم سامان دکھا چکے ہیں کہ یہ سامان اور ہم ہیں، کہیں تمہارا خط رکھ لے خیانت نہ ہو جائے. اس سے پوچھیں گے کہ کتنے کلو خط رہا ہوگا. یہ احتیاط کی انتہا بتا رہا ہوں، بہت دور مت جائیے. آپ کے وقت کے بزرگ تھے مولانا انعام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، استنجا کا تقاضا پیدا ہوا، ٹرین آئے گی تو فارغ ہوں گے، اس میں ٹرین لیٹ ہو رہی ہے، دوسری ٹرین آگے لگ گئی، کسی نے کہا حضرت آپ فارغ ہو جائیے. فرمایا اس ٹرین میں جو پانی بھرا گیا ہے وہ ہمارے نہیں بھرا گیا، اس ٹرین میں جو پانی رکھا گیا ہے وہ اس ٹرین کا جس نے ٹکٹ لیا ہے، جو اس ٹرین کے مسافر ہیں ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے، میرے لیے نہیں انتظام کیا گیا. ہمارا ٹکٹ جس ٹرین سے ہے اس میں جو ہے اس میں میرا ہاتھ ہے. ہم لوگ کا حال تو بھائی اسٹیشن کا کبھی چھوٹ گیا ٹکٹ، اندر آدمی ہے ٹرین چلی ہوئی دھیرے دھیرے نکل کے بھاگتا ہے. پھر مسجد چلو مسجد میں استنجا کر لو، چلو مسجد کو صرف استنجا کے لیے استعمال کیا جائے. استنجا جانے پانی پینے کے لیے صرف مسجد نہ آیا، جو مشین لگی ٹھنڈا پانی پینے کی، مسجد کو راستہ نہیں بنانا ہے، مسجد کو گزرگاہ نہیں بنانا ہے. صرف مسجد اس لیے آ جا رہے ہیں کہ ہم پانی پینے جا رہے ہیں، مسجد میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم استنجا کرنے جا رہے ہیں. مسجد تو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، آئے تھے مسجد میں آنا ہی استنجا کرنے کے لیے، تو نیت کر لیجئے کہ تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیں گے. ایک آدمی نے گھر بنایا، اس میں جنگلہ لگایا، بزرگوں کو بلایا، دعوت دی. انہوں نے پوچھا جنگلہ کیوں لگایا؟ کہہ رہے ہوا کھانے کے لیے. فرمایا نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز سنیں گے تو ثواب بھی ملتا اور ہوا تو مل ہی جاتی، تم کو ہوا تو خود سے مل جائے گی. آپ مسجد آئیے نماز کے لیے، استنجا سے فارغ ہو جائے، پانی بھی پی لیجیے آپ، لیکن نیت نماز کی رکعت کے اندر ہے. انہیں یہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے
اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اتنے بڑے بنتے ہیں، ان کی نگاہ دوربین کیسی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر آ جاتی ہیں۔ اور ہم لوگ کی نگاہ اتنی کمزور ہے کہ بڑے بڑے گڈھے نظر نہیں آتے، گر جاتے اسی میں ہم لوگ کو بڑے بڑے گڈھے نظر نہیں آتے، اور ان کی نگاہ بہت تیز ہوتی، ایک ایک چیز پہ ان کی نگاہ ہوتی۔ تو رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے، سب سے قیمتی دن جو چل رہے یہی ہے، وہ رمضان میں بھی آخری عشرہ زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یستعید فی العشر الاواخر ما لم یستعد فی غیرہ، اللہ کے رسول رمضان کے آخری عشرے میں جتنا مجاہدہ کرتے تھے اتنا پہلے نہیں کرتے تھے، اور ہم لوگ معاملہ الٹا ہے، پہلے عشرے میں زیادہ مجاہدہ کرتے ہیں، آخری عشرے میں مجاہدہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ تراویح مکمل ہو جاتی ہے آخری عشرے میں 2-4 دن کے اندر، وہ بھی اب نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ سے بھی چھٹی پا گئے۔ قرآن جتنا پہلے 5 پارہ اگر پڑھتے دھیرے دھیرے کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے آخر میں بالکل دل نہیں لگتا۔ جتنا قیمتی ہے اتنا اور ہم ڈھیلے ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مجاہدہ کرتے تھے، کئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کمر کس لیتے تھے آپ، خود بھی راتوں کو جاگتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے۔ سال بھر اللہ کے رسول گھر والوں کو نہیں جگاتے تھے کہ تہجد پڑھو اٹھ کر کے، ازواج مطابق اٹھ گئی جگاتے نہیں تھے کہ زبردستی جگائے، لیکن آخری عشرے میں آپ بیدار کرتے تھے گھر والوں کو، جگاتے تھے باقاعدہ۔ اور ہم لوگ کا معاملہ ہے کہ آخری عشرہ یہ عید کی شاپنگ کا عشرہ ہمارا ہے، جتنا خریداری کرنی ہے آخری عشرے میں کرنا ہے، جبکہ اسی جو ہے عشرے میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، اور عام طور پہ لیلۃ القدر اسی عشرے میں، تاک راتوں میں اس کے شب قدر کو بھی تلاش کرنے کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر تلاش کرو، کیونکہ جو ہے قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اللہ بتا بھی سکتا تھا کہ فلاں رات شب قدر ہو، جیسے جمعے کے دن ایک ساعت ہوتی ہے، گھڑی ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کو چھپا کے رکھا گیا تاکہ جمعے کے دن آدمی لگا رہے، دعا میں لگا رہے، عبادت میں لگا رہے تو مل جائے گا۔ اعتکاف کرنے والے کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو شب قدر مل جاتی ہے۔ آپ کہیں کہ اگر سو گیا تو اعتکاف کرنے والا بھی سو گیا تھا، تو اعتکاف والا سو بھی گیا تب بھی اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، سو رہا ہو اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں تب بھی اس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شب قدر پا جاتا ہے۔ یہ قیمتی دن چل رہے ہیں، یہ قیمتی راتیں ہیں، ہم جہاں اتنے دن ہم نے مجاہدہ کیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، یہ چند دن رہ گئے ہیں، ان کو غنیمت جانی سوچ کر بھی پتہ نہیں پھر ملے کہ نہ ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے والی توفیق عطا فرمائے۔